اگر خوشی ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ سے رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امید میں نہ بدل جائے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، پر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہمارے زندگی کی دعا کون کرے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ بزرگ نے فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھ لو۔ دعا تمہاری پسند کی ہے، پر قبولیت کا وقت اللہ کی پسند کا ہوگا۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ پاک انصاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ جب یقین کی دوڑ اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ ہر چیز کا نیم و بدل نہیں ہوتا، ہر کمی پوری نہیں ہوتی، ہر تصویر پھر سے مکمل نہیں ہوتی، ہر ایک جگہ نہیں بھرتی، کیونکہ کچھ امتحان صبر اور صرف صبر کے ہوتے ہیں۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم دل سے لگا لیا کرتے ہو؟ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ کچھ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھوں سے زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ دل برا رکھ کر زبان کا میٹھا بننا مجھے نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑا دل سے چھوڑا۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، جو ذات پریشانی دے سکتی ہے وہی ذات پریشانی دور بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ پر یقین رکھیں اور اسی سے مانگ لیا کریں۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔
غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ بھائیوں کے حق میں مانگی ہوئی بہنوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدرے لوگ ہی ملے ہیں۔ مجھے انتظار ہے زندگی کے آخری پنوں کا، سنا ہے آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ ختم قید کی میعاد بھی نہیں کرتا، مگر میں زحمت فریاد بھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ مجھے اتنا یاد آتا ہے، میں ضد میں آ کے اسے یاد بھی نہیں کرتا۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے، دل مطمئن رہتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل بن جائے گی۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں، اور یہی کام کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہیت ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ زمانے کا کام ہے مشکلوں میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کو دور کرنے کے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ اچھے لوگوں کا امتحان اللہ بہت لیتا ہے، پر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے،
ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ علاوہ میرے ہر ایک شخص نور نکلے گا، میں جانتا ہوں میرا ہی قصور نکلے گا۔ اللہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر آزمائشیں میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اب ہماری غلطیاں مٹانا آسان نہیں ہوگا۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو میری تقدیر میں لکھا اسے آسان بنا دے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تمہارے گناہوں کی سزا بھی اسی وقت نہیں دیتا۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا۔ جو سج گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو نہ سجا تو مغرور ٹھہرے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ لوگوں کو کھو دینے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ شرک تھا، اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اے قبرستان، تیری آغوش میں اتنا سناٹا کیوں؟ لوگ اپنی جان دے کے تجھے آباد کرتے ہیں۔ غرور کس چیز پر دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور کچھ پر نظر انداز کر کے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے ہو، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ پلیز کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی غلط قیاس آرائی لگانے کے بجائے سب اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔